ایسی کتاب عطا کی، ایسی نماز عطا کی، ایسا دین عطا کیا، ایسی نماز، ایسی مساجد اور ایسے لوگ عطا کیے جن کی نسبت سے اللہ پاک ہم پر رحمت کرتا۔ تو اس عورت نے کیا کہا جی؟ بولو یار، آقا کا جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا حضور میرے دعا کرے میں جنت میں چلے جاؤں۔ آپ نے فرمایا بی بی کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بوڑھا جنت میں۔ اس نے جب حضور سے سنا تو رو پڑی، حضور میں بوڑھی ہوں، جنت میں نہیں جاؤں گی۔ جب وہ رونے لگی نا تو آقا کو برداشت نہیں ہوا۔ آقا نے فرمایا بی بی سن، اللہ پاک تجھے جوانی عطا کرے گا، صرف تجھے نہیں ہر ایک کو جوانی عطا کرے گا۔ فرمایا وہاں جوان کر کے جنت میں بھیجے گا، کوئی بوڑھا وہاں پر نہیں ہوگا، کسی کی داڑھی نہیں ہوگی سوائے انبیاء کے، سوائے انبیاء کے۔ فرمایا سب بغیر ریش کے، بغیر داڑھی کے ہوں گے، اور فرمایا سب نوجوان ہوں گے، ان نوجوانوں کا سردار حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن ہوں گے۔ ایسے نہیں سرداری ملی، ایسے علی اکبر دیا، علی اصغر دیا، اون محمد اس سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے حضرت مسلم بن عقیل۔ مسلم بن، یہ عقیل کون ہے؟ یہ حضرت امام حسن کے چچا ہیں۔ عقیل کیا ہیں؟ مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی ہیں۔ جب دین پر مشکل وقت آیا اور یزید جو تھا تخت پر قابض ہوا، عامر جو تھا وہ تخت پر بیٹھا، اور اس نے اللہ کی حدوں کو، قرآن کو، آقا کے فرمان کو اور دین کو مذاق سمجھا۔ کیا سمجھا؟ مذاق سمجھا۔ تو مختلف جگہ سے جو شخصیت نظر آ رہی تھی، ہر دور میں جب وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو قوم لیڈر کی طرف دیکھتی۔ کس کی طرف دیکھتی؟ اس دور کا لیڈر، اس دور کا شہزادہ، اس دور کا سب سے بڑا مذہبی رہنما، سب سے بڑا عالم جناب حضرت امام حسین تھے، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر۔ اب انہوں نے خط لکھے حضرت سیدنا امام حسین کو، آپ ہمارے لیڈر ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو خط پہنچے، وہ خط ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے آج کل ہوتے ہیں، وہ خود قاصد لے کر جاتا تھا۔ قاصد، جس کی روایات میں جو سب سے کم روایات ہیں، آپ نے کئی بار یہ بات سنی ہے، لیکن بعد اوقات اس بات کو یاد کروا کے کوئی سبق یاد دلانا ہوتا ہے۔ ان کی تعداد 12,000 آئی ہے۔ کتنی؟ 1200 سے لے کر 12,000 تک تعداد ہے۔ اس خط میں لکھا ہوتا تھا، اے حسین ابن علی، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کے بابا علی المرتضیٰ کو ماننے والے۔ یزید بدبخت تخت پر بیٹھا ہے، وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، شراب پیتا ہے، طبل بجاتا ہے، جب رات ہوتی ہے شباب و سرور کی محفلیں سجتی ہیں، اس میں ناچ گانا ہوتا ہے، خود بھی گاتا ہے، خود بھی ناچتا ہے، اور بیٹھا کیا ہے؟ تخت پر بیٹھا ہے، خلافت پر، وہ تخت جو آقا علیہ السلام، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا تھا سیدنا صدیق اکبر سے ہوتا ہوا مولا کائنات حضرت امام حسن، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ، اور اس کے بعد یہ یزید بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو آپ نے ایک ایک خط پڑھا، ایک ایک خط، پھر مشورہ کیا۔ آپ کے جو خاص سفیر تھے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل، اس سے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال سے اوپر تھی، 30 سال سے اوپر تھی، اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہی ہے،
کیونکہ بعد آپ کے بیٹے جو میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ 20 سال سے بھی اوپر ہیں، 20 سال سے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جو تھے فرماتے ہیں یہ شکل و صورت میں ان کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح تھا۔ یہ سب نبی کا گھرانہ سارا ہی شان والا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا، علی کا گھر بھی دیکھو کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی دیکھو کیا گھر ہے۔ جس بچے کو دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا، وہی شیر خدا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا حضور میں حاضر ہوں، میرے بچے حاضر ہیں، دین کے لیے، استقامت دین کے لیے، آقا علیہ السلام کے دین اسلام کو بچانے کے لیے میں حاضر ہوں، میرے بچے حاضر ہیں۔ تو سیدنا امام حسین نے، حضرت سیدنا امام حسین نے شوال کے مہینے میں، کب جی؟ شوال کے مہینے میں حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے میں بھیجا۔ کہاں بھیجا جی؟ اب کوفے سے کتنے خط آ گئے تھے؟ چلو 1200 ہی لے لیتے ہیں، 12,000 والا چلو زیادہ انسان۔ وہ خط آپ نے پاس رکھ لیے اور کس کو بھیجا جی؟ مسلم بن۔ فرمایا یہ حالات کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی یہ لوگ، بعد اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے پہلے بھی تقریر میں نے کہا تھا کہ بڑے نعرے لگتے ہیں، نعرے لگانے والے، لیکن جب پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک بھی نہیں ہوتا، پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک بھی اکثر ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو جانیں دیتے ہیں، سینے پیش کرتے ہیں، بچے پیش کرتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی ایسا۔ ہمارے ہاں نعرے لگانے والے، بولے نعرے لگانے والے، تو جب ووٹ ہوتے ہیں تب بھی نعرے، ووٹ کوئی نہیں دینے ہوتے، کہیں سب کوئی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، سب کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کس کو بھیجیں؟ کسی نمائندے کو بھیجیں، کسی اپنے لیڈر کو بھیجیں۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو تھے یہ شوال کے مہینے میں، کب جی؟ شوال کے مہینے میں چلے۔ انہوں نے جیسے حضرت امام حسین نے حاضری دی تھی، پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری دی کہ میں حضرت امام حسین کا سفیر بن کر جا رہا ہوں دین اسلام کے لیے۔ اب دین جانے اور وہ جانے۔ وہاں سے نکلے اور آپ کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ پہنچے تو پہلے دن جب وہاں پہنچے نا، تو آپ دیکھیں اظہار عقیدت دیکھیں ذرا، پہلے دن آپ کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے آ کر بیعت کی۔ کتنے جی؟ یہ ہمارا جو مجمع بیٹھا ہے اس وقت، یہ میرے خیال سے جو نیچے والے لوگ ہیں یہ 200 سے کم ہیں، 200 سے کم ہے۔ 1000 کا اگر مجمع ہونا، جب یہ ریلیاں نکلتی ہیں، مارچ ہوتے ہیں، 1000 ہو تو بہت بڑا ایک عدد ہوتا ہے۔ اور یہ کتنے ہیں جی؟ اور یہ وہ دور نہیں ہے جو ہمارے والا دور بھی، اس میں وہاں تو لوگ ہی خال خال تھے، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ تو 18,000 لوگوں نے کیا کر دیا جی؟ اگلے دن اتنے ہی اور کر گئے، تقریباً 34,000 ہو گئے۔ اور محدثین نے، صاحب سیرت نے، صاحب تاریخ نے لکھا ہے کہ بس 3 دنوں کے اندر، چند دنوں کے اندر 40,000 نے بیعت کر لی۔ کتنا جی؟ اور وہ کہتے تھے ہم آپ پر قربان ہو جائیں گے حضور، ہمارا مال بھی، ہماری عزتیں، ہمارا سب کچھ۔ اور یہ بیعت جو تھی، مختار سقفی ایک شخص کا نام تھا جو اہل بیت کو ماننے والا تھا، بڑی محبت، واقعی وہ محبت کرنے والا تھا۔ ان کے گھر میں ہوئی، ان کے کتنے لوگ ہو گئے؟ اس دور میں 40,000۔ کتنا جی؟ اگر آج کے دور میں جناب آپ نے دیکھا حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ جنازہ جو تھا ان کا کروڑوں میں کہا میڈیا نے، آپ نظر دوڑا کتنا یہ دور ہے، اس میں تو لوگ، لاہور کے لوگ جو دیکھیں کتنی بڑی آبادی، اس وقت مسلم آبادی بھی اتنی نہیں تھی، ابھی تو چند سال ہوئے تھے، ابھی تو 60 سال ہوئے تھے۔ کتنے؟ ہجرت کو 60 سال ہو گئے تھے۔
40,000 کا عدد بہت بڑا عدد ہے. اگر آپ حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا یہ چاہتے کہ ہم تخت چھین لیں، کیا چھین لیں؟ تخت اس سے واپس لیں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. 40,000 تھے بھائی. کتنے تھے؟ وہاں جو کربلا کے اندر کٹے گئے، جو سر کاٹے گئے، وہاں تیر چلے، وہاں تو 145 تھے. اس کو بھی ہمارے مسلمان 72 مانتے ہیں. کتنے مانتے؟ وہاں 145 شہید ہو گئے، اور ہمارے عالم دین تقریر کر رہے ہوتے ہیں جی 72 تن وہ تسبیحاں پڑھ دیں اور اتنا کر دیا. وہ اللہ کے بندو، باقیوں کو کدھر ڈالنا ہے؟ ایک لفظ وہ پکایا ہوا ہے 72 72 72 کرتے رہتے ہیں. نہیں، 145 شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ ایک بھی شہادت اگر کم کی تو دیکھو قیامت کے دن وہ کیا کہے گا، کیا جواب دو گے اس کو؟ یعنی ایک ہی رٹ لگائی جانا. یہ بات میں بتا رہا ہوں. کتنے ہیں؟ 145. اور کل کتنے تھے؟ بچیاں ملا کے، عورتیں ملا کے، سارا کچھ، وہ قافلہ تقریباً جو سارا قافلہ تھا وہ 245 اتنا تھا. باقی جو بچ گئے تھے وہ بچے تھے، عورتیں تھیں، مختلف جو ساتھ غلام گئے تھے ان کی بیویاں تھیں، ان کی مختلف خاندانوں کے بچے تھے. مردوں میں صرف ایک حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، بچ گئے تھے. یہ بھی بچا لیا گیا تھا کہ سیدوں کی نسل چلے، سیدوں کی نسل چلے. حسینی سیدوں کی، ورنہ حسنی تو پیچھے تھے نا. امام حسن کی جو اولاد تھی بہت بڑی تعداد ہے ان کی، وہ اللہ نے ان کو آباد رکھنا ہے. اور دیکھیں آپ کو گلی گلی میں سید نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ یزید تخت بچا کر بھی لٹ گیا. کہیں یزید کا نام لینے والا اب تو پیدا ہو رہے ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے اور پیدا کر رہے ہیں ان کو، یزید کا نام لو. یہ بھی مٹ جائیں گے، یہ بھی مٹ جائیں گے. مٹ گئے، مٹتے ہیں آدھا تیرے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ یزید کی رٹ لگانے والے اور ماہ محرم الحرام کے تقدس کو پامال کرنے والے اور 7 محرم الحرام کو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی رکھنے والے، شادیاں رکھنے والے، اور یہ کہنے والے یہ کیا ہے، ہزاروں سال گزر گئے اب ہم کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جائیں گے. کیوں؟ یزید تخت بچا کر مٹ گیا، تخت بچ گیا، لیکن خود شہید امام حسین کٹ گئے، سر نیزے پر آ گیا. لیکن گلی گلی میں سید ہے. کہیں میر علی شاہ ہے، کہیں داتا علی اجمیری ہے، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، کہیں حضرت سیدنا زین العابدین کی اولاد پاک ہے، کہیں سرکار غوث اعظم ہے، کہیں حضرت سید رسول شاہ خاکی ہے، کہیں سیدنا طاہر لاب الدین ہے. یہ سب کیا ہیں؟ اولاد ہے. کس کی؟ کوئی ایک دربار دکھا دو یزید کی اولاد کا. میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو. اور یہ بعد میں ریکارڈنگ جو ہے یوٹیوب پر جائے گی، فیس بک پر جائے گی. یزید کرنے والوں اور یزید کو اپنا باپ سمجھنے والوں اور کہنے والوں یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، خبردار، یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. یزید کہاں سے شہزادہ آ گیا تھا؟ یزید کہاں سے شہزادہ؟ وہ تو باندی کا بیٹا تھا. کس کا؟ باندی کا بیٹا تھا. اور اس کے اعتبار اور اس کے کام اور اس کے فعل دنیا میں بھی اس پر لعنت ہوتی تھی اور مرنے کے بعد بھی لعنت ہو رہی. تو میں نے کہا یزید تخت بچا کر، ایک بیٹا جب تخت پر بیٹھا تھا نا، یہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، جب یزید مر گیا تڑپ تڑپ کے مرا، اس کی لاش کے قریب بھی 3 دن کوئی نہیں گیا. 3 دن کوئی نہیں گیا. بیٹا تخت پر بٹھا دیا گیا، کیونکہ وہ پیچھے چاہیے ہوتا نا، بیٹا تھا نا، تو اس کو بٹھا دیا. اس نے کہا میں تھوکتا ہوں اس تخت پر، ٹھوکر مارتا ہوں اس تخت کو جس کے نیچے حسین کا خون ہے، جس کے نیچے امام حسین کا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یزید کو اپنا باپ ماننے والوں اور یزید کے حق میں ریلیاں نکالنے والوں اور یزید کرنے والوں، آؤ دعا کرتے ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. مولا قیامت کے دن ہمیں حسین کے ساتھ اٹھانا. اگر تم سچے ہو تم دعا کرو کہ مولا قیامت کے دن تمہیں یزید کے ساتھ اٹھایا جائے.
بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بدبختو باز آ جاؤ، حسین حسین ہے. ہاں جی، حسین رسول نانا بابا علی ہے. اجے بھی پوچھنا ہے حسین کون ہے؟ ماں حسین دی نبی دی ہے. اجے بھی پوچھنا ہے حسین کون ہے؟ حسین گودی نبی وچ پلیا.